بنو عراش قبیلے کا ایک شخص آیا نبی کریم کی بارگاہ میں. کس طرح آیا ذرا پس منظر سنیے گا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا بزنس مین تھا تو میں تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا. میں مکے کے دائیں بائیں جو گاؤں تھے، بنو عراش ایک قبیلہ تھا، تو اس گاؤں سے میں 2-4 جانور خریدتا، مکے لا کے میں 1-2 دینار نفع لے کے بیچ دیتا. بیوپاری کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. تو کہتے میرا یہ کاروبار تھا. ایک دفعہ میں 2 اونٹ لے کے مکے آیا تو مکے میں نے شور سنا کہ یہاں ایک جادوگر ہے، معاذ اللہ ساحر ہے، کاہن ہے، اس کے قریب کوئی نہ جائے. کہتے ہیں یہ شور میں نے سنا. میں نے کہا چلو نہیں جاتے. کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں نے بیچے تو میری کم نصیبی دیکھو کہ بیچ میں نے ابو جال کے ہاتھ دیے. اونٹ خرید لیے تو مجھے کہنے لگا کل پیسے لے لینا. میں نے کہا گھر کہاں ہے؟ کہنے لگا فلاں گلی میں، فلاں محلے میں، فلاں جگہ میرا گھر ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا، چھوٹا سا کاروباری تھا، میں بڑا بزنس مین نہیں تھا. اگلے دن میں اس کے گھر گیا. میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل آنا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ بڑا آدمی ہے، کہیں بگڑ گیا تو میں پیسے کیسے لوں گا. میں چپ کر کے آ گیا. 2 راتیں مجھے چوک میں سوتے ہوئے ہو گئی. نہ تو میرا کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی زمانہ تھا ہوٹلوں کا، مجبوری تھی. تیسرے دن میں پھر گیا تو میں نے کہا پیسے؟ کہنے لگا کل آنا. تو میں نے کہا یار میرا یہاں کوئی بھی نہیں، میں سڑک پہ سوتا ہوں، مہربانی کر میرے پیسے دے. اور میں اتنا بڑا آدمی بھی نہیں، ہو سکتا ہے میرے پاس کرایہ بھی نہ ہو، میرے پیسے دے میں جاؤں. کہتے ذرا دبا کے بات کی. تو کہنے لگا چل دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے. یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں تو یہ خودکشیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ جس آدمی کی اصل زر ڈوب جائے وہ کدھر جائے گا بیچارہ. کہتے میں وہاں سے پلٹا اور پلٹ کر میں نے لوگوں سے پوچھا کہ مکے کے سردار، چودھری، امیر لوگ کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ سارے چودھری بیٹھے. کہتے میں جا کے ایک ٹولی کے بیچ کھڑا ہوا. اس میں ابو لہب، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے بیٹھے تھے، بڑے بڑے سردار. میں نے ان سے کہا کہ بھائی چودھریو میری تھوڑی مدد کراؤ. ایک آدمی کو پیسے دیے ہیں، مال دیا ہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، میں مجبور ہوں، پردیسی ہوں، غریب ہوں، میری مدد ہو جائے. تو کہتے وہ عتبہ بول کے کہنے لگا کون ہے جو تیرے پیسے دبا گے؟ اتنی ضرورت کسی کی؟ ہمارے ہوتے ہوئے نام لے. تو کہتے میں نے کہا کہ ابو جال نام ہے اس کا. کہتے گردنیں جھوک گئیں. کہنے لگے تو بڑے گنڈے کے پاس پھنس گئے، وہ تو سردار ہے سارے گنڈوں کا، وہ تو نہیں ملتے پیسے، مشکل ہے. کہتے میں کانپنے لگا کہ میرے پیروں تو زمین نکل گئی. یار پیسے نہیں ملیں گے تو میں تو گھر نہیں جا پاتا، کرایہ بھی نہیں. کہتے عتیبہ نے مذاق کیا. سامنے خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. اس نے مذاق کیا. کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا، باقی تالی لگا کے ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی، بھیجتے بھی ہیں، مذاق بھی اڑاتے، پر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں چلا گیا. اللہ کے رسول وظیفہ پڑھ رہے تھے تو میں ڈرتے ڈرتے کہ میرا کہیں یہ سہارا بھی نہ چلا جائے، میں ڈرتے ڈرتے پیچھے بیٹھ گیا کہ حضور فارغ ہوتے ہیں. تو غریب آدمی ڈرتا ہے نا چودھری صاحب بگڑ نہ جائیں. تو اسی پس منظر میں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں کوئی بات نہ ہو جائے. فارغ ہوتے ہیں تو بات کرتا ہوں، لیکن قربان جاؤں ابھی میں بیٹھا ہی تھا، میرے نبی نے رخ میری طرف پھیر لیا. کہتے میں پردیسی تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا. 2 جملے نبی پاک نے کہے اور مجھے یوں لگا کہ بچھڑی ہوئی ماں مجھے مل گئی ہے. 2 جملے نبی پاک نے. پہلا جملہ فرمایا بھائی پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا جملہ کہا پریشان لگتے ہو. کہتے ہیں میرے آنسو یوں نکلے جیسے نہریں بہتی ہیں. میں نے کہا محبوبہ میں تجھے جانتا تو نہیں، پر پردیس میں لٹ گیا ہوں. انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے کخ جنا تو پارے. حضور ایک آدمی نے پیسے دبا لیے. کہتے جب میں رویا تو نبی پاک نے نہ نام پوچھا اس بندے کا، نہ کام پوچھا، میری گردن پر تھپکی دی. فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا. کام بھی نہیں پوچھا، نام بھی نہیں پوچھا. حضور نے بازو تھاما، گھر لائے، اور حضور نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بٹھایا، اور اللہ کا لاڈلا نبی اپنے مقدس ہاتھوں میں میرے لیے کھجوریں لایا، اور حضور میرے لیے دودھ لائے. کریم نے مجھے کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، اور فرمایا جب تسلی ہو گئی، میں کئی دنوں کا بھوکا تھا، جی بھر کے میں نے کھایا. اب حضور نے فرمایا بات کیا ہے؟ حضور اس طرح میں نے پیسے دیے، مال دیا، اونٹ دیے، پیسے نہیں دیتا. بندہ کون ہے؟ ابو جال. کہتے حضور نے فرمایا فکر نہ کر، مل جائیں گے. تو فکر نہ کر، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے،
बेकसों का सहारा हमारा नबी, मिलेंगे, मिलने क्यों नहीं? फरमाते हुजूर ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं। और भाई को फोन भी कर दे तो मेहरबानी, को रोका भी लिख दे तो मेहरबानी। साथ कौन चलता है? वो बनु आराश के सहाबी कहते हैं मेरे नसीब देखो, दो जहां की रहमत है, अल्लाह का प्यारा रसूल मेरे साथ चल रहा है, हुजूर मेरे साथ साथ। कहते हैं उसके दरवाजे पे पहुंचे तो मैं सारे रास्ते सोचता था कि लोग तो काम कराते हैं तो बढ़ के मारते हैं, ऐसी की तैसी करा देंगे, हो नहीं सकता वो पैसे। कहते हैं हुजूर ने तो कोई बात ही नहीं की, मैं ही करता रहा, हुजूर तो चुप है, नजरें झुकी हुई है। मैं कहता था वो बड़ा बदमाश है, हुजूर कैसे बात करेंगे उसके साथ। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते हैं उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है? गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा? इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं, फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी ये पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है और मुझी से फरमा रहे हैं तू अगर इजाजत दे तो मैं जाऊं, तू अगर खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो, तू कहे तो जाऊं। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा महबूबा नाम क्या है? उस शानों वाले बाप का नाम बता दे जिसके यहां आप जैसा नूरे नजर पैदा हुआ। उस शानों वाली माँ का नाम बताएं जिसने आप जैसा लाल जना। कबीला बताएं। तो मेरे हबीब ने फरमाया छोड़, तेरा काम हो गया ना, नाम छोड़ तू। कहते हुजूर गुजर गए तो वो जासूस पीछे था, वो मुझे कहने लगा, मेरे करीब आया तो कहने लगा इनके पास ना जाना, ये जादूगर माज अल्लाह ना जाना, साहिर है। कहते मैंने उसको झटका और मैंने झटक के कहा अगर दुनिया में ये सच्चे नहीं तो कोई सच्चा नहीं, अगर दुनिया में ये शान वाले नहीं तो कोई शान वाला नहीं। तो मैं दौड़ के कदमों में लगा, मैंने कहा बीबा दुनिया मैंने भी बड़ी देखी है पर तेरे जैसा कोई नहीं देखा, मेहरबानी करे पढ़ाए कलमा, मैं भी आपका गुलाम बनना। Thanks for watching video Aksar Noor TV.